نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء رواہ ابو داود او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے نماز جنازے کا مسنون طریقہ اور اس سے متعلق کچھ اہم مسائل ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب تم میت پر نماز پڑھو تو اس کے لیے خلوص سے دعا کرو۔ وہ خلوص سے دعا کیا ہے؟ ایک دوسری حدیث کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی علی الجنازۃ قال اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان الی آخرہ۔ اور بھی دیگر احادیث کے اندر جنازے کی دعائیں دیگر الفاظ سے بھی منقول ہیں۔ یہ نماز جنازہ میں تیسری تکبیر کے بعد پڑھی جانے والی دعا ہے جس کا اس حدیث کے اندر تذکرہ ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، ما من میت تصلی علیہ امت من المسلمین یبلغون مئۃ کلہم یشفعون لہ الا شفعوا فیہ رواہ مسلم او کما قال۔ کہ جب کسی میت کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور امت مسلمہ کی ایک بڑی جماعت جس کی تعداد 100 تک پہنچ جائے اور وہ میت کے لیے سفارش کریں تو ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو میت کے لیے سفارش یہی وہ دعا ہے جس کا حدیث کے اندر تذکرہ ہے۔ تو اس نماز جنازہ اور اس دعا کی برکت سے ہم جس میت کی نماز جنازہ پڑھیں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس میت کی مغفرت کریں گے، اس کی امید کی جاتی ہے۔ پہلی بات، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے جیسے آپ نے اس سے پہلے بار بار سنا ہے۔ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط، جس میت کی نماز جنازہ پڑھی جائے اس کا مسلمان ہونا شرط ہے، اور دوسرے اس کا طہارت کی حالت میں یعنی غسل دیا ہوا ہونا شرط ہے، اور تیسری بات، جس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اس میت کا نماز جنازہ پڑھنے والوں کے سامنے ہونا شرط ہے۔ اگر وہ میت آگ میں جل کر یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے گل سڑ گئی ہو تو کم از کم آدھے سے زائد سر کے ساتھ وہ حصہ موجود ہو، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، یہ شرط ہے۔ احناف کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر جو ذکر ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھائی باوجود یہ کہ وہ میت سامنے موجود نہیں، تو محدثین نے احناف فقہا نے اس کا جواب دیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت تھی کہ ان کی میت کو نجاشی بادشاہ کے میت کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کیا گیا تو اس پر آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ ہر ایک کے لیے خصوصیت نہیں ہے۔ دوسری بات، نماز جنازہ کے بارے میں حدیث پاک کے اندر جلدی کرنے کا حکم ہے۔ لوگوں کے جمع ہونے اور دور دراز کے رشتہ داروں کے آنے کی وجہ سے نماز جنازہ میں دیر کرنے کی ممانعت ہے۔ آج کل فریزر باکس کے اندر میت کو رکھ دیا جاتا ہے، ایک دن دو دن لوگوں کے آنے کا انتظار کیا جاتا ہے، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے
نماز جنازہ میں جلدی کی جائے، لوگوں کے آنے کی تاخیر کی وجہ سے نماز جنازہ میں دیر کرنا یہ مکروہ ہے، جی یہ ممنوع ہے۔ آگے نماز جنازہ کا طریقہ، پہلے نیت کریں، اصلی صلاۃ الجنازۃ للہ تعالی و دعاء للمیت، تو دل میں یہ نیت ہو کہ میں اللہ کے لیے یہ نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں، اس میت کی دعا کے لیے، تو نماز خدا کے لیے اور دعا میت کے لیے یہ نیت ہو، اور نیت کے بعد تکبیر تحریمہ کی طرح دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لے۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک، یہاں وجل ثناؤک کا اضافہ ہے، جی یہ پہلی تکبیر کے بعد یہ ثنا پڑھیں۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری تکبیر کہیں، تو اب یہ دوسری تکبیر کے وقت میں ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، صرف زبان سے تکبیر کہی جائے گی، اور یہ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیں، اور بہتر اور افضل وہی درود شریف ہے جو نماز کے اندر آخر میں پڑھی جاتی ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ اگر بالغ ہو تو جیسے میں نے ابھی حدیث کے اندر یہ دعا بتائی، اللہم اغفر لحینا و میتنا سے لے کر آخر تک، جی اگر نابالغ ہو تو لڑکا ہو تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اگر نابالغ لڑکی ہو تو اجعلہ کی جگہ اجعلہا یہ پڑھیں، شافعا و مشفعا کی بجا شافعتا و مشفعا یہ پڑھا جائے۔ تو یہ تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھیں، پھر چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہنے کے بعد سلام پھیر دیں، جیسے نماز کے آخر میں داہنے اور بائیں طرف سلام پھیرا جاتا ہے۔ تو نماز جنازہ میں یہ 4 تکبیر کہنا فرض ہے، صرف پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھائی جائے گی، دوسری، تیسری اور چوتھی تکبیر پر ہاتھ نہیں اٹھائی جائے گی، اور چوتھی تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھی جائے گی، صرف سلام پھیر دیا جائے گا۔ تو نماز جنازہ میں یہ دعاؤں کا پڑھنا تو مسنون ہے، اور ان 4 تکبیرات کا کہنا یہ فرض ہے۔ اگر ولو بالفرض کوئی نماز جنازہ پڑھتے ہوئے ایسے وقت میں آیا کہ کچھ تکبیریں کہہ دی گئیں، تو جس قدر تکبیریں ہو چکی ہیں اس کے اندر اس کا اعتبار مسبوق کی طرح ہوگا، یعنی اس کو چاہیے کہ آتے ہوئے فوراً جو دوسری اور تیسری تکبیر یا چوتھی تکبیر امام کہے تو تکبیر کے ساتھ خود اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لے، جی تو جو تکبیریں چھوٹ گئیں تو امام سلام پھیرنے کے بعد بقیہ تکبیریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیر لے، جی تو اگر تیسری تکبیر کے بعد وہ دعائیں پڑھنے کا موقع نہ ہو، یعنی اس سے پہلے وہ جنازہ کو اٹھا دیا جائے گا، اگر یہ احتمال ہو تو صرف اس تکبیر کہہ کر سلام پھیر دے گا۔ جو تکبیریں جتنی تکبیریں امام کے ساتھ چھوٹ گئیں، امام کے سلام پھیرنے کے بعد مسبوق کی طرح بقیہ تکبیریں کہہ کر سلام پھیر دے گا۔ تو یہ نماز جنازہ کا مسنون طریقہ ہے۔ نماز جنازہ سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ نماز جنازہ خود دعا ہے، جیسے تیسری تکبیر کے بعد حدیث کے اندر یہ دعا سکھائی گئی، تو خلاصہ نماز جنازہ کا دعا ہے، اس لیے نماز جنازہ کے سلام پھیرنے کے بعد مستقل علیحدہ دعا کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ سلف صالحین میں سے کسی سے بھی نماز جنازہ کے بعد مستقل دعا ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ جو دعا کرتے ہیں نماز جنازہ کے بعد، یہ غلط فہمی کی وجہ سے کہ نماز کے بعد دعا ہے، حالانکہ یہ نماز خود دعا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ
یہ ہے کہ نماز جنازہ مسجد کے اندر ادا نہ کی جائے بلکہ مسجد کے خارج الگ صحن کے اندر جگہ ہو، وہاں نماز جنازہ پڑھی جائے۔ فقہا نے اس کی 2 وجہ بتائی۔ مسجد کے اندر نماز جنازہ بغیر عذر کے مکروہ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر اگر جنازہ رکھیں تو مسجد کے تلویث یعنی گندہ ہونے کا ایک احتمال ہے۔ ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ مسجد یہ 5 وقتہ نمازوں کے لیے بنائی گئی ہے، نماز جنازہ کے لیے نہیں، بلکہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود نماز جنازہ کے لیے الگ جگہ مسجد نبوی کے باہر بنائی گئی، وہی نماز جنازہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ ایک مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اگر کئی جنازے اکٹھا ہو جائیں تو بہتر تو یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ نماز پڑھی جائے، افضل تو یہی ہے۔ اگر چاہے تو ایک ہی نماز کئی جنازے کے لیے بھی پڑھی جائے گی، پڑھنا جائز ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام کے سامنے پہلے مرد کی میت رکھی جائے، جنازہ رکھا جائے، اس کے بعد قبلے کی طرف ایک ایک جنازہ آگے رکھا جائے۔ اگر کئی جنازہ اکٹھا ہوں تو پہلے امام کے سینے کے سامنے مرد کا جنازہ ہو، اس کے بعد بچوں کو جنازہ ہو، اس کے بعد قبلے کی طرف عورتوں کی جنازہ ایک کے بعد دیگرے ترتیب سے رکھی جائے۔ جنازے کی نماز کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک جنازے کی ایک ہی مرتبہ نماز جنازہ پڑھی جائے۔ ہاں، اگر پہلی مرتبہ میت کا ولی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکا تو ولی کے لیے اجازت ہے کہ دوسری مرتبہ وہ پڑھ لے، لیکن جب پہلی مرتبہ نماز جنازہ میں میت کا ولی شامل ہو گیا تو دوسری مرتبہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ایک مسئلہ یہاں یہ بھی ہے کہ اوقات مکروہہ میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔ 3 اوقات، طلوع، غروب اور استوا میں۔ اس کی تفصیل فقہا نے یہ لکھی کہ اگر پہلے سے جنازہ تیار ہو کر آ گیا تھا اور عین مکروہ وقت میں انتظار کے بعد اسے پڑھا گیا تو یہ مکروہ ہے۔ اس کے برخلاف اگر نماز جنازہ بعین ہی مکروہ وقت میں حاضر ہوا ہے تو اس وقت بغیر تاخیر کے نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگر کسی میت کا نماز جنازہ نہیں پڑھا گیا، دیہات وغیرہ میں نماز پڑھانے والا موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میت کے جنازے کی نماز پڑھائے بغیر دفن کر دیا گیا، تو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اگر 3 دن کے اندر میت کے سڑنے گلنے سے پہلے جہاں تک امکان ہے کہ ابھی میت سڑا گلا نہیں ہوگا تو قبر کے قریب کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھ لے، اس کی گنجائش ہے۔ ایک مسئلہ یہاں یہ بھی ہے کہ نماز جنازہ کے اندر چپل یا جوتا پہن کر پڑھ سکتے کہ نہیں، تو اگر جوتا یا چپل بالکل پاک ہے، اس کے اندر کوئی نجاست اور گندگی لگی ہوئی نہیں ہے تو اسے پہن کر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، گنجائش ہے۔ اگر امکان ہے کہ نماز چپل کے اندر، جوتے کے اندر کوئی نجاست لگا ہوا ہو تو اسے علیحدہ کر دیں اور چپل یا جوتا نکال کر نماز جنازہ پڑھیں۔ ایک مسئلہ یہاں یہ بھی ہے کہ عورتوں کے لیے بھی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے، ان کو بھی وہی ثواب ملے گا جو مردوں کے لیے ہے۔ لہذا حرمین شریفین کے اندر عورتیں وہاں موجود ہوتی ہیں تو مردوں کے ساتھ نماز جنازہ کے اندر عورتیں بھی شریک ہو سکتی ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی خودکشی کر لیا تو یہ خودکشی کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی کہ اگر کوئی بچہ مرا ہوا پیدا ہوا، بالکل پیدا ہوتے وقت میں زندگی اور حیات کی کوئی علامت نہیں تھی تو اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ ہاں، اگر کوئی بچہ زندہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے وقت حیات کے آثار تھے، چیخا چلایا اور اس کے فوراً بعد مر گیا،
تو وہ زندہ پیدا ہوا ہو تو اس کی نماز جنازہ عام نمازوں کی طرح پڑھی جائے گی۔ جی یہ چند مسائل تھے جو عام طور پر نماز جنازہ سے متعلق سوالات کیے جاتے، تو اس کی وضاحت اللہ کی توفیق سے ہم نے کی۔ تو صحیح طریقہ جان کر ہمیں نماز جنازہ کا اہتمام کرنا اور پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جی ہمارے مرحومین کی مغفرت نے نماز جنازہ پڑھی ہے، اللہ ہمارے سفارش کو شفاعت کو قبول فرمائے اور ان کے ساتھ مغفرت کا، رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا